بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں، سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس وقت بھیجا جب کہ رسولوں کا آنا رکا ہوا تھا اور دنیا میں جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو تمام پیغمبروں کے بعد بھیجا اور ساتھ ہی وحی کا اترنا بھی ختم ہوا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے انکار کرنے لگے تھے اور دوسروں کو اس کے برابر ٹھہرا رہے تھے۔ دل کے اندھے کی نگاہ دنیا سے آگے نہیں جاتی، وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھ سکتا، البتہ جس کے دل کی آنکھیں کھلی رہیں اس کی نگاہ اس پار نکل جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے اور اندھا اسی دنیا پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔ آنکھیں رکھنے والا اس دنیا سے اگلی منزل کے لیے مال اسباب لیتا ہے، لیکن جس کے دل کی آنکھیں بند ہیں وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ یہیں جمع کر کے بیٹھ رہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا دل ہر شے سے بھر جاتا ہے اور وہ اکتا جاتا ہے۔ بس ایک زندگی ایسی شے کہ وہ کبھی مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا۔ زندگی اور موت کو سمجھ لینا مردہ دلوں کے لیے حیات، نہ دیکھنے والوں کے لیے نگاہ، نصیحت نہ سننے والوں کے لیے کان، اور پیاسے کے لیے سیرابی ہے، اور اسی میں انسان خود کفیل ہے اور اسی میں اس کی پوری حفاظت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے اور کان سنتے ہیں۔ اس کے کچھ حصے دوسرے حصوں کو سمجھاتے ہیں اور بعض حصے کچھ حصوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پیش نہیں کرتی اور اپنی بات ماننے والے کو اللہ سے جدا بھی نہیں ہونے دیتی۔ مگر تم نے آپس میں ایکا بھی کیا ہے تو ایک دوسرے سے نفرت پر اور گندگی پر اگے ہوئے سبزے پر۔ تمہارے درمیان اگر اتفاق ہے تو صرف تمناؤں اور آرزوؤں پر، اور تمہارے بیچ اگر دشمنی ہے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کمانے پر۔ شیطان نے تمہارا سر چکرا کر رکھ دیا ہے اور فریب نے تمہیں بھٹکا دیا ہے۔ اب میں اپنی اور تمہاری خاطر اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ دوسروں کو برا نہ کہو۔ دیکھو جو لوگ گناہوں سے بچے ہیں اور خدا نے جنہیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی نعمت دی ہے، انہیں چاہیے کہ گناہ کرنے والوں اور حکم نہ ماننے والوں پر رحم کریں، اپنی بے گناہی کا شکر ہی ان پر غالب رہے، اور یہی احساس انہیں دوسروں میں برائیاں ڈھونڈنے سے محفوظ رکھے۔ وہ شخص جو دوسروں پر عیب لگاتا ہے اور انہیں گناہ گار ٹھہراتا ہے، وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ خود اس نے دوسروں سے بڑھ کر گناہ کیا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ اس عیب کی کس طرح برائی کر سکتا ہے؟ وہ اس عیب کی کس طرح برائی کر رہا ہے جس عیب میں وہ خود گرفتار ہے، اور اگر اس میں بالکل ویسا ہی عیب نہیں تو ان کے علاوہ دوسرا گناہ کرتا ہے جو اس عیب سے بھی بڑھ کر ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اس نے بڑے گناہ نہ کیے اور صرف چھوٹے گناہ کیے تب بھی کسی دوسرے کے عیب بیان کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اے خدا کے بندے، جھٹ کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ کسی معمولی گناہ پر تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اسی کے بدلے تجھے عذاب میں ڈال دے۔ تمہیں چاہیے کہ جو شخص دوسروں کے عیب جان لے وہ اپنی زبان بند رکھے، کیونکہ اسے خود اپنے گناہ اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ اس بات پر شکر ادا کرے کہ خدا نے اسے ان جرموں سے محفوظ رکھا ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اور اس بات پر شکر اس طرح ادا کرے کہ اس کا دھیان کسی اور طرف نہ جانے پائے۔ اقتباس: انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ یہ ذرا سی شے اپنے مالک سے سرکشی اور منہ زوری کرتی رہتی ہے۔ دولت کا استعمال: یاد رکھو جو شخص ایسے لوگوں پر احسان کرتا ہے جو اس کے مستحق نہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے جو اس کے قابل نہیں، ایسے شخص کی تعریف وہی کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں،
اور جو شرارت پر آمادہ ہیں اور وہ جب تک مہربانیاں کرتا رہتا ہے یہ جاہل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کیسا کھلا ہے اور وہ کیسا سخی ہے، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہی شخص کنجوس ہے۔ اگر خدا کسی کو دولت دے تو اسے چاہیے کہ آپس والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمانوں کی خاطر کرے، غریب قیدیوں کو آزاد کرائے، محتاجوں اور قرض میں جکڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرے اور خود کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ دوسروں کا ہاتھ بٹا کر وہ خود مشکل میں پڑے گا اور اسے صبر کرنا ہوگا، کیونکہ جس نے ایسا چلن اختیار کیا اسے دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی اسی پر مہربانی ہوگی۔ ایک اقتباس: اپنے کام سے کام رکھو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، توبہ کرو کہ توبہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر تعریف کرنا ہے تو صرف اپنے پالنے والے کی تعریف کرو اور اگر برا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔ کسی کی برائی نہ سنو۔ اے لوگو، اگر تم اپنے کسی بھائی کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ نیک ہے اور اس کا چال چلن ٹھیک ہے تو پھر اس کے بارے میں دوسروں کی الٹی سیدھی باتوں پر کان نہ دھرو۔ دیکھو، کبھی تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے جو اتفاق سے نشانے پر نہیں بیٹھتا، اسی طرح بات کا تیر بھی خطا ہو سکتا ہے۔ جو بات غلط ہے وہ تو مٹ کر رہتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان صرف 4 انگل کا فرق ہے۔ اس پر کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی اس بات سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے 4 انگلیاں ملا کر کان اور آنکھ کے درمیان رکھیں اور کہا، جھوٹ وہ ہے جسے تم کہو کہ میں نے سنا ہے اور سچ وہ ہے جسے تم کہو کہ میں نے دیکھا ہے۔ ایک اقتباس: اے لوگو، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے جس میں پورے اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جیسے بھرے ہوئے برتن کو الٹ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہماری پیاس بجھا۔ دیکھو، یہ زمین جو تمہارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور یہ آسمان جو تم پر سایہ کیے ہوئے ہے، دونوں تمہارے رب کا حکم ماننے والے ہیں۔ یہ دونوں جو اپنی حرکتوں سے تمہیں مالا مال کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کے دلوں میں تمہارا درد ہے یا یہ چاہتے ہیں کہ تم ان پر مہربان ہو یا یہ تم سے کسی بھلائی کی آس لگائے ہوئے ہیں، بلکہ انہیں تو حکم ہے کہ تمہیں فائدے پہنچائیں۔ اسی حکم پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ انہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تمہاری ضرورتیں پوری کریں اور یہ اسی حکم کو مان رہے ہیں۔ البتہ جب خدا کے بندے برائیاں اختیار کرتے ہیں تو وہ انہیں اس طرح آزماتا ہے کہ پھل کم پیدا ہوتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور انعاموں کے خزانے بند ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ توبہ کرنے والا توبہ کرے اور باز آ جائے، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے اور گناہوں سے رک جانے والا رک جائے۔ پروردگار نے یہ کیا ہے کہ جس نے معافی مانگی اور توبہ کی، اسی ادا کو اس کی روزی کا اور اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری طرف ایسے بادل بھیجے گا جن سے ٹوٹ کر پانی برسے گا اور دولت اور اولاد دے کر تمہیں مدد کرے گا۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے توبہ کر لی ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہو اور مرنے سے پہلے نیک کام کیے ہوں۔ پروردگار، تیری رحمتوں اور نعمتوں کی آس لیے اور تیرے عذاب اور غضب سے ڈرتے ہوئے ہم ان چلمنوں کے پیچھے سے اور گھر کے ان کونوں سے تیری طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس وقت ہمارے بچے اور جانور فریاد کر رہے ہیں۔ خدایا، ہمیں اپنی بارش سے سیراب کر دے، ہمیں مایوس نہ کر اور ہمیں قحط سے ہلاک نہ ہونے دے۔ ہمارے نادانوں نے جو برے کام کیے ہیں ان کا حساب ہم سے نہ لے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، ہم تیرے سامنے جن حالات کی فریاد لے کر آئے ہیں وہ تجھ سے چھپے ہوئے نہیں۔ ہم اس وقت نکلے ہیں جب سختیوں اور تنگیوں نے ہمارا حال برا کر دیا ہے اور یہ جو سوکھا پڑا ہے اسی کے دکھوں نے ہمیں تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سخت ضرورتوں نے ہمیں لاچار کر دیا ہے اور مصیبتیں ہم پر چھا گئی ہیں۔ خدایا، ہمیں محروم اور ناکام نہ لوٹانا، ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دینا، ہمارے کاموں کا حساب نہ مانگنا، بلکہ ہم پر بارش اور روزی، محبت اور عنایت برسانا، ایسا مینہ برسانا کہ جس سے سب کا بھلا ہو، سب کچھ سیراب ہو جائے، ہریالی اگے، سوکھے درختوں میں پتے نکل آئیں، جو زمینیں مر گئی ہیں وہ جی اٹھے، ہم پر ایسی بارش برسا کہ پیاس بجھ جائے، ہر طرف میوے اور پھل اگیں، سپاٹ زمینوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہو
اور نیچی زمینوں میں ندی نالے بہہ نکلیں، درخت ہرے بھرے ہو جائیں اور چیزیں سستی ہو جائیں، بلا شبہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ نیا اور پرانا دین۔ لوگو، تم ایسی دنیا میں جی رہے ہو جہاں تم پر موت کے تیر چلتے رہتے ہیں، جہاں ہر گھونٹ کے ساتھ حلق کا اچھو اور ہر نوالے کے ساتھ گلے کا پھندا ہے۔ یہاں کوئی نعمت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کوئی دوسری نعمت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تمہیں عمر کا ایک دن ملتا ہے تو ایک دن گھٹ بھی جاتا ہے۔ کوئی نیا رزق اس وقت تک نہیں ملتا جب تک پہلا رزق ختم نہ ہو جائے۔ جب تک ایک نقش مٹ نہ جائے دوسرا نقش نہیں ابھرتا۔ جب تک کوئی نئی چیز پرانی نہ ہو جائے دوسری نئی چیز نہیں ملتی، اور جب تک ایک فصل کٹ نہ جائے نئی فصل کھڑی نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑے چلے گئے جو ہماری جڑ تھے، اب ہم ان کی شاخیں ہیں، تو وہ کون سی شاخ ہے جو جڑ کے بغیر رہ سکے؟ اسی خطبے کا ایک حصہ۔ دین میں کوئی نئی رسم اس وقت تک ایجاد نہیں ہوتی جب تک کوئی سنت چھوڑی نہیں جاتی۔ دین میں نئی نئی باتوں سے ڈرو اور سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ پرانی باتیں ہی اچھی ہیں اور دین میں پیدا کی ہوئی نئی چیزیں سب بری ہیں۔ ایک اقتباس: اس دن سے ڈرو جب تمہارے کاموں کی چھان پھٹک ہوگی۔ اس روز سب کچھ لرز اٹھے گا، یہاں تک کہ بچے بھی خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ آنے والا زمانہ۔ پروردگار عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے بندوں کو صاف اور دو ٹوک لفظوں میں بات کہنے والے قرآن کے ذریعے بتوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف اور شیطان کی تابعداری سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانتے ہیں، اب پہچان لیں، اس سے انکار کرتے ہیں تو اقرار کر لیں، اور جو اپنی ضد پر اڑے ہیں اسے مان لیں۔ اللہ ان کے سامنے یوں جلوہ نما ہے کہ خود تو نظر نہیں آتا، مگر ہر طرف اس کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اس نے اپنے عذاب نازل کر کے دلوں میں ڈر پیدا کیا اور لوگوں کو خبردار کر دیا کہ گناہ گار قومیں کیسے تباہ کر دی گئیں، اور جنہیں تہس نہس ہونا تھا انہیں کیسے غارت کر دیا گیا۔ یاد رکھو میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں سچ پردوں میں چھپا ہوگا اور جھوٹ کھلا ہوا اور سامنے ہوگا۔ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹی باتیں کہہ رہے ہوں گے۔ قرآن کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو ان کے نزدیک اس کتاب سے زیادہ بے قیمت کوئی چیز نہ ہوگی، اور اگر اس کے معنی اور مطلب بدل دیے جائیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں۔ ان کے شہروں میں نیکی سے بری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور برائی سے اچھی کوئی شے نہیں ہوگی۔ چنانچہ قرآن کو تھامنے والے اسے چھوڑ دیں گے اور اسے زبانی یاد کرنے والے سے بھلا دیں گے۔ بس قرآن اور قرآن والے شہروں سے نکال دیے جائیں گے، اور دونوں ایک ہی راستے پر اس طرح چلیں گے کہ انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ یوں دیکھنے میں تو لوگوں کے درمیان ہوں گے مگر اصل میں ان سے الگ ہوں گے۔ بظاہر تو ان کے ساتھ ہوں گے لیکن ان سے جدا ہوں گے، کیونکہ بھٹکنے والے اور سیدھے راستے والے ساتھ نہیں چل سکتے، چاہے یوں ساتھ نظر آتے ہوں۔ لوگ پھوٹ اور تفرقے پر ایکا کر لیں گے اور جماعت سے اس طرح کٹ جائیں گے جیسے وہ قرآن کے رہبر ہیں۔ قرآن ان کا پیشوا نہیں، ان کے پاس صرف قرآن کا نام باقی رہ جائے گا اور وہ صرف اس کی لکھائی اور تحریر کو پہچانیں گے۔ اس آنے والے زمانے سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کے دکھ دے چکے ہوں گے اور اللہ کے بارے میں ان کی سچی باتوں کو جھوٹ قرار دے چکے ہوں گے، اور نیکیوں کے بدلے انہیں برائیوں والی سزائیں دی ہوں گی۔ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی آرزوؤں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ موت آ پہنچی جس کا آنا طے ہے تو انہوں نے بڑی معافیاں مانگی اور بہت توبہ کی، مگر وہ سب کی سب ٹھکرا دی گئیں اور پھر ان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا۔ اے لوگوں، جس نے اللہ سے نصیحت چاہی اسے نصیحت دی گئی، جس نے اللہ کے کلام کو اپنا رہنما بنایا اسے سب سے سیدھا راستہ دکھایا گیا، کیونکہ جس نے اللہ کو پہچانا وہ نڈر رہا اور اس نے چین سے بسر کی، البتہ اس کے دشمن پر خوف کی حالت طاری رہی۔ یاد رکھو جس نے اللہ کی عظمت کو مان لیا اس پر یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس بات میں کوئی بڑائی سمجھے، کیونکہ اللہ کو پہچان لینے والوں کی بڑائی جھک جانے ہی میں ہے،
اس کی قدرت کو سمجھ لینے والوں کی سلامتی اس کے آگے سر جھکانے ہی میں ہے۔ خبردار، حق سے اس طرح نہ بھاگو جیسے صحت مند لوگ خارش زدہ کتے سے اور تندرست لوگ بیمار سے دور بھاگتے ہیں۔ یاد رکھو تم ہدایت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہدایت کو چھوڑ دینے والوں کو نہ پہچان لو، اور قرآن کے قانون پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک یہ قانون توڑنے والوں کو نہ جان لو۔ تم اللہ کی کتاب سے اس وقت تک وابستہ نہیں ہو سکتے جب تک اسے چھوڑ کر چلے جانے والوں کو نہ پہچان لو۔ سچ کی تلاش ہے تو ان کے پاس جاؤ جو سچ پر قائم ہیں، کہ یہی لوگ علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہر حکم ان کے علم کا پتہ دیتا ہے، جن کی خاموشی ان کی گفتگو ہے اور جن کا ظاہر ان کے باطن کے آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ یہ لوگ دین کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ دین ان کے درمیان سب سے اچھا، سب سے سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زبان ہے جو مسلسل بول رہا ہے۔ ایک اقتباس: اگر کسی سچ کو تم ناپسند کرتے ہو، اس پر تمہارا متفق اور متحد ہونا کسی ایسے جھوٹ پر تمہارے منتشر ہونے سے اچھا ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ آخری باتیں: ابن ملجم کے قاتلانہ حملے کے بعد وفات سے کچھ پہلے حضرت علی علیہ السلام نے یہ باتیں کہی تھیں: لوگوں، ہر شخص موت سے بھاگتا ہے لیکن اس سے جا ملنے پر مجبور بھی ہے۔ جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہ زندگی کی آخری منزل ہے، یعنی موت سے بھاگنا ایسا ہی ہے جیسے اسے پا لینا۔ میں نے موت کے چھپے ہوئے راز جاننے کی کوشش میں کتنا ہی زمانہ گزارا، مگر اللہ نے ہر بار یہی چاہا کہ اس کے چہرے سے نقاب نہ اٹھے۔ وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ ایسا علم ہے جو قدرت کے خزانے میں محفوظ ہے۔ البتہ میری وصیت یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کرنا اور پیغمبر اکرم کے طریقے کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، کہ یہی دونوں دین کے ستون ہیں۔ انہیں ہمیشہ قائم رکھنا اور انہیں دو چراغوں کی طرح روشن رکھنا۔ اس کے بعد اگر تمہاری صفیں بکھر نہ گئیں تو تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تم میں سے ہر ایک پر اس کی طاقت کے برابر بوجھ رکھا گیا ہے۔ جو کم سمجھ ہے ان پر بوجھ ہلکا ہے کہ پروردگار مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دین کا راستہ سیدھا ہے اور اس کی رہنما علم بھی رکھتا ہے اور اس کا رہنما علم بھی رکھتا ہے اور دانائی بھی۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے عبرت کی تصویر ہوں اور کل تم سے بچھڑ جاؤں گا۔ اللہ تمہیں اور مجھے دونوں کو معاف کر دے۔ یہاں جو قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اگر یہ قدم جمے رہ گئے تو خیر، کیونکہ تم بھی یہی چاہتے ہو، لیکن اگر میرے قدم ڈگمگا گئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم گھنی شاخوں کے ایسے سائے میں تھے جو برابر ڈھلتا رہتا ہے۔ ہم ہواؤں کے راستے میں تھے جن کے جھونکے اپنے رخ بدلتے رہتے ہیں، اور ایسے بادلوں کے سائے میں تھے جو فضا میں بکھر جاتے ہیں اور زمین پر جن کا نقش نہیں رہتا۔ میں کل تمہارا پڑوسی تھا، میرا بدن ایک عرصے تک تمہارے درمیان رہا۔ بہت جلد تم میرے بدن کو اس طرح دیکھو گے کہ حرکت کرتے کرتے یوں بے حس ہو گیا جیسے اس نے چپ سادھ لی ہو۔ کتنا اچھا ہو اگر تم میری خاموشی اور میرے بے حرکت جسم سے نصیحت حاصل کرو، کیونکہ یہ منظر سیکھنے والوں کے لیے ہر تقریر اور ہر گفتگو سے زیادہ پر اثر واز ہے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے پھر ملاقات کا انتظار ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میرے راز تم پر کھل جائیں گے۔ جب میری جگہ خالی ہوگی اور میری جگہ دوسرے آ جائیں گے، تب تم مجھے صحیح طور پر پہچانو گے۔ وہ دور جو آنے والا ہے، لوگوں نے ہدایت کا سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے اور بھٹک کر کوئی دائیں جانب نکل گیا اور کوئی بائیں جانب۔ مگر جو کچھ ہو کر رہنا ہے اور جس کا انتظار ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور جو کچھ کل ہی تم پر گزرنے والی ہے اس کے ٹل جانے کی تمنا نہ کرو۔ یوں تو بہت ہوا کہ لوگوں نے کسی معاملے میں جلدی چاہی، مگر جب وہ معاملہ سر پر آ گیا تو کہنے لگے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ کل کا دن جب طلوع ہوگا تب ہوگا۔ سوچو کہ آج کا دن تم سے کتنا قریب ہے۔ اے لوگو، یہی وہ گھڑی ہے جب وہ سب کچھ ہوگا جس کا وعدہ ہے، اور وہ فتنے قریب آ گئے ہیں جن کی تمہیں خبر بھی نہیں۔ دیکھو، ہم میں سے جو بھی ان حالات میں موجود ہوگا وہ چراغ لے کر بڑھے گا اور نیک لوگوں کے راستوں پر چلے گا، تاکہ ہر گرہ کو کھولے اور ہر غلامی سے آزادی دلائے، اکٹھے ہو جانے والوں کو منتشر کرے اور ٹکڑیوں میں بٹ جانے والوں کو متحد کرے۔
وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہوگا، کھوج لگانے والے کتنی ہی نظریں گاڑیں اس کے قدموں کے نشان بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ اس وقت ایک قوم پر اس طرح سچائی کی دھار بیٹھائی جائے گی جیسے لوہار کسی تلوار پر دھار بیٹھاتا ہے۔ قرآن کے نور سے ان کی آنکھیں روشن ہوں گی، اللہ کی کتاب کے معنی اور مطلب ان کے کانوں میں پڑھتے رہیں گے، اور علم کے ساغر انہیں صبح و شام پلائے جائیں گے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کا زمانہ لمبا ہوتا گیا تاکہ اچھی طرح بدنام ہو جائیں، اور ان پر بجا طور پر سختیاں ٹوٹیں، یہاں تک کہ وہ زمانہ اپنے خاتمے کو پہنچا اور ایک قوم فتنوں کی طرف چل پڑی اور اس نے لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ اس وقت وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جو اپنے صبر کا احسان نہیں جتاتے تھے اور اللہ کے راستے میں جان دینے کو کوئی کارنامہ نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ کے حکم سے مصیبت کا زمانہ ختم ہوا تو انہوں نے اپنے اونچے خیالات کو دوسرے لوگوں میں پھیلایا اور اپنے رہنما کی ہدایت کے مطابق اللہ کا حکم ماننے لگے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور ایسا بھٹکا کہ تباہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھے، قریب والوں کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ اچھے سلوک شروع کر دیے، جن آپس والوں سے محبت کرنے کا حکم تھا ان کا ساتھ چھوڑ گئے، اپنی عمارت کو مضبوط بنیادوں سے اکھاڑ اور اسے کسی نامناسب جگہ لے جا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ گروہ خطاؤں کا انبار اور گمراہی کا دروازہ ہے۔ یہ لوگ حیران اور پریشان مارے پھر رہے تھے اور فرعونوں کے لوگوں کی طرح نشے میں مدہوش تھے۔ یہ لوگ یا تو دنیا کی طرف جھکے اور اسی کے ہو رہے، یا آخرت کو بھلا بیٹھے اور دین سے دور ہو گئے۔ فتنوں سے ہوشیار کہتے ہیں کہ اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام نے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں سر اٹھانے والے فتنوں کی طرف سے خبردار کیا ہے، لیکن غور کیا جائے تو بات اس سے آگے تک جاتی ہے۔ میں خدا کی حمد کرتا ہوں اور اسی کی مدد چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہ سب کچھ مل جائے جو انسان کو شیطان سے دور رکھتا ہے اور اس کے پھندے اور دھوکے میں نہیں آنے دیتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اسی نے رسول کو پسند کیا اور چنا۔ وہ سب سے اس قدر بڑھ کر ہیں کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ سوچو کہ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، جہالت حد سے گزر چکی تھی اور مزاج میں سختی آ گئی تھی، لوگ حلال کو حرام اور سمجھداروں کو ذلیل سمجھنے لگے تھے، وہ رسولوں سے خالی زمانے میں جی رہے تھے اور کفر کی حالت میں مر رہے تھے کہ حضرت کے نور سے شہر کے شہر جگمگا اٹھے۔ لیکن اب تم اے عرب لوگو ایسی مصیبتوں کا نشانہ بننے والے ہو جو قریب آ چکی ہیں، لہذا دولت کے نشے میں نہ ڈوبنا، مار ڈالنے والے عذاب سے ہوشیار رہنا، شک و شبے کے اندھیروں اور فساد کے ٹیڑھے راستوں میں خبردار رہنا، کیونکہ اس وقت دلوں کے اندیشے حقیقت بن رہے ہوں گے، چھپے ہوئے خطرے نگاہوں کے سامنے ابھر رہے ہوں گے اور وقت کی چکی کا دھرا مضبوط ہو رہا ہوگا۔ یہ فتنے شروع میں خفیہ راستوں سے آتے ہوں گے اور آگے چل کر ایسے کھلتے ہیں کہ مصیبت بن جاتے ہیں۔ یہ شروع ایسے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کی اٹھان ہوتی ہے، لیکن پھر اپنے آثار پتھر پر بننے والے نشان کی طرح چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کے ظالم گٹھ جوڑ کر کے ان کے وارث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان میں جو پہلا ہوتا ہے وہی آخر والے کا بھی رہنما ہوتا ہے، اور ان میں جو آخر ہوتا ہے وہ پہلے والے ہی کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اس گھٹیا دنیا پر جان دیتے ہیں اور اس گلے سڑے جانور پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جلد ہی پیچھے رہ جانے والے اپنے رہنما سے اور رہنما اپنے پیچھے چلنے والوں سے تنگ آ جائیں گے، آپس میں دشمن بن کر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور آمنا سامنا ہوگا تو ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگوں کے سکھ چین کو مٹا کر رکھ دے گا، ہر طرف تباہی مچائے گا اور اللہ کے بندوں پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ اس وقت اپنے راستے پر قدم جما کر چلنے والوں کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے اور سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ بہک جائیں گے۔ جب اس فتنے کا حملہ ہوگا تو لوگوں کی خواہشوں میں ٹکراؤ ہوگا، ان کی رائے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ جو سر اٹھا کر اس فتنے کو دیکھے گا، فتنہ اس کا سر توڑ دے گا۔
جو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اسے جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے دوڑیں گے جیسے گلے میں بھرے ہوئے گدھے ایک دوسرے کو نوچتے ہیں۔ دین کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل جائیں گے، زمین پر اندھیرا چھا جائے گا، علم اور عقل چپ سادھ لیں گے اور ظالموں کی زبانیں کھل جائیں گی۔ یہ فتنہ بیابانوں میں رہنے والوں کو ہتھوڑوں سے کوٹے گا اور اپنے سینے سے دبا کر انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس سے اٹھنے والی دھول میں اکیلے دو مسافر برباد ہو جائیں گے اور اس کے راستوں میں چلے جانے والے قافلے راہ میں مارے جائیں گے۔ مقدر میں کڑواہٹ بھر جائے گی، دودھ کے بدلے تازہ خون دوہا جائے گا، دین کے مینار گر جائیں گے، یقین کے دھاگے ٹوٹ جائیں گے، عقل مند اس سے بھاگیں گے اور شر پسند اس میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ گرج چمک کے ساتھ آئے گا اور اس قدر سخت اور تیز ہوگا کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے اور دین کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اس سے الگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں الجھ جائے گا اور اس سے بھاگنے والا بھی اپنے قدم اس سے باہر نہ نکال سکے گا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ، بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے اور ان کا خون رائگاں ہو جائے گا، اور کچھ اتنے ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے کہ پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ انہیں ایمان کے نام پر قسمیں دے دے کر دھوکہ دیا جائے گا۔ تم فتنوں کا راستہ دکھانے والے نشان اور نئی نئی رسموں کے بانی نہ بننا، اور اسی راستے پر قدم جمائے رکھنا جس پر ایمان والوں کی جماعت چل رہی ہوگی اور جس پر اللہ کا حکم ماننے والوں کا عمل اور کردار قائم ہوگا۔ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جانا، ظالم بن کر نہ جانا، شیطان کے راستوں اور ظلم کے ٹھکانوں سے بچنا، اپنے پیٹ میں حرام لقمے نہ ڈالنا، کیونکہ تم اس کی نگاہوں کے سامنے ہو جس نے خطا کو تمہارے لیے حرام کیا اور فرما برداری کی راہیں آسان کر دی ہیں۔ ایک اقتباس: وہ نیک نامی جسے اللہ لوگوں میں عام کر دے اس مال و دولت سے کہیں اچھی ہے جسے انسان مر کر دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ ابھرنے والا ابھر چکا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی بنائی ہوئی کائنات پتہ دیتی ہے کہ وہ موجود ہے، جس کے پیدا کیے ہوئے جاندار ظاہر کرتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، اور جس کی بنائی ہوئی چیزوں کی یک رنگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہماری سمجھ بوجھ اس تک نہیں پہنچ سکتی، پھر بھی پردے اسے چھپا نہیں سکتے، کیونکہ بنانے والے اور بننے والے میں، گھیرنے والے اور گھرنے والے میں، اور پالنے والے اور پلنے والے میں فرق ہے۔ وہ ایک ہے مگر یوں نہیں کہ اسے گنا جائے۔ اس نے سب کچھ بنایا ہے مگر یوں نہیں کہ اس کے لیے حرکت کرے اور دکھ اٹھائے۔ وہ سنتا ہے لیکن اسے کان درکار نہیں، وہ دیکھتا ہے مگر اسے آنکھوں کی ضرورت نہیں، وہ موجود ہے لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے، وہ دور ہے لیکن فاصلے کے معاملے میں نہیں، وہ ظاہر ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، وہ نظر نہیں آتا مگر یوں نہیں کہ اس کا جسم شفاف اور باریک ہے۔ وہ سب چیزوں سے اس لیے الگ ہے کہ ان پر حاکم ہے، اور سب چیزیں اس سے اس لیے الگ ہے کہ انہیں اس کے سامنے جھکنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جس نے اللہ کی خوبیوں کو گننے کی کوشش کی اس نے اس کی حد بندی کر دی، جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے گنے جانے کے قابل چیزوں کی فہرست میں لے آیا، اور جس نے اسے شمار کے قابل سمجھا اس نے یہ نہ مانا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس نے یہ بیان کیا کہ وہ کیسا ہے وہ اس کی خوبیاں تلاش کرنے لگا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے اس نے اسے کسی جگہ کا پابند سمجھ لیا۔ وہ اس وقت بھی عالم تھا جب معلوم کرنے کو کچھ نہ تھا، اور اس وقت سے مالک ہے جب ملکیت کے لیے کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی قادر تھا جب کوئی مقدور نہ تھا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ: دیکھو ابھرنے والا ابھر چکا ہے، روشن ہونے والا روشن ہو چکا ہے، وہ جسے ظاہر ہونا تھا سامنے آ چکا ہے، ٹیڑھے معاملے سیدھے ہو گئے، اور اللہ ایک قوم کے بدلے دوسری قوم اور ایک زمانے کے بدلے دوسرا زمانہ لے آیا ہے۔ حالات کے بدلنے کا ہم نے اسی طرح انتظار کیا جس طرح قحط کے مارے ہوئے لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارے امام اللہ کے مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں، انہی کے ذریعے بندے خدا کو پہچانتے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جو انہیں پہچان لے گا اور جسے یہ اپنا کہہ دیں گے، اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جو ان کو نہ پہچانے اور یہ اسے نہ پہچانے۔ پروردگار نے تمہیں دین عطا کیا ہے اور اس دین کے لیے تمہیں چنا ہے، کیونکہ اسلام سلامتی کا دوسرا نام ہے اور عزت کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے اور اس کے کھلے ہوئے علم اور چھپی ہوئی حکمت سے اس کے صاف ثبوت دے دیے ہیں۔ اس کے عجائبات قرآن ختم ہونے والے نہیں اور اس کے لطف و کرم ہونے والے نہیں،
اور اس کے لطف کم ہونے والے نہیں۔ اسی میں نعمتوں کو بارشیں ہیں اور اندھیروں کے چراغ ہیں، اسی کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے چراغوں سے اندھیرے مٹتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بتا دی کہ کون سے میدان تمہارے لیے بند ہیں اور کون سی چراگاہیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ جو شفا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ شافی ہے، اور جو خود کفیل ہونا چاہیں ان کے لیے یہ مقام کافی ہے۔